بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے. اور اسی ذی الحجہ کی کل آنے والا جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ساری امت کو دکھانے کے لیے، ساری امت کو بتانے کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں. انشاءاللہ آج اسی کے اوپر موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دین میں، ایمان میں قربانی کا دینا واجب ہے، کوئی فرض نہیں ہے. قربانی دین اسلام کے اہم ترین عبادت ہے. قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، اس کو عبادت قرار دیا ہے. دیکھو، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کا منہ کالا کرنے کے لیے اگر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عبادت میں شامل ہے. اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان
اس فرائضہ کو انجام دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، اس مالک کائنات کو خوش کرنے کی خاطر، جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور ان کے دادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، ان کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ کر کے کام کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبولیت ہے۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کا مظہر ہے۔ قربانی کا اور بندے کا اور اللہ کے درمیان علماء کرام فرماتے ہیں ایک عشق ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شے کو دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی شے کو دینا یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے یہاں ایک محبت پیدا ہوتی ہے اللہ اور بندے میں، اس لیے اپنی خاص چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم و مقام مقرر دے دیا ہے، حکم دیا ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، یعنی کہ دولت عطا فرمائی ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فرائضہ سمجھا جاتا ہے۔ اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی جو مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے گا۔ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عنایت فرمایا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو نصیب نہیں ہوتی، جو اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے یہ قربانی کا مسئلہ، ہمیں آج سمجھ میں نہیں آیا۔ آج کے مسلمان ہی کر رہا ہے۔ پہلے لوگوں کو مال نہیں تھی، دولت نہیں تھی، آج ہی انسان قربانی دے رہا ہے۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے فلاں بھائی نے قربانی دے دی، مجھے بھی آج قربانی دینا ہے۔ کسی نے قربانی پرلی طرف گھر والے نے قربانی دے دی، اس کو دیکھ کر کے آج مسلمان قربانی دے رہا ہے۔ یہ سال میں نے قربانی دے دی، پھر آئندہ سال میں قربانی دے رہا ہوں، پھر وہ سال، کیونکہ یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا مسئلہ یہ آج ہی نہیں اٹھایا، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ چنانچہ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابل و قابل کا قصہ ذکر فرمایا کہ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی، حابل نے بھی اور قابل نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابل نے کچھ ذرا پیدا اور یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی ہے، آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی ہے۔ چنانچہ حابل کی قربانی آگ نے کھا کیا اور قابل کی قربانی وہیں پڑی رہی، یوں قبول سے محروم رہ گئی۔ منشا یہ ہے سمجھانے کا میرے دوستوں اور بزرگوں، آدم علیہ السلام سے ہی یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت میں اس کام کو، اس اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو آج تلک بھی بندے مکمل کر رہے ہیں۔
جیسے کہ ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، قل ان صلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا مفہوم ہے یہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، لوگوں میری نماز، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، میری نماز اور میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے حوالے ہے۔ میری نماز بھی اللہ کے حوالے ہے، میری نماز بھی اللہ کی ہے، میری عبادت بھی اللہ کی ہے، میرا جینا بھی اللہ رب العالمین کا، اور میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ وقت کے حساب سے اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ہمارا وقت ہو گیا، ہم کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، ہاں اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، تو اس لیے مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں نماز بھی پڑھوں تو اللہ کے لیے، میں عبادت بھی کروں تو اللہ کے لیے، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آگے فرمایا لا شریک لہ، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ مجھ کو یہ حکم ملا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ملا ہے سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا بنوں، سب سے پہلے میں فرما بردار بندہ بنوں، سب سے پہلے میں فرما بردار بندہ بنوں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے، اور ہمیں بھی جینے کا انداز سکھایا گیا ہے، ہمیں بھی مرنے کا انداز سکھایا گیا ہے۔ ہماری جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، ہماری زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، ہماری خوشیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، ہمارے غم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ کوئی شے ہمارے قبضے قدرت میں نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے قبضے قدرت میں نہیں ہے، سب اللہ کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہم یہ توجہ دلائے ہماری عبادتوں میں، ہم جو نماز پڑھ رہی ہے میرے لیے نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ مجھے جنت مل جائے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ دنیا میں مجھے عزت مل جائے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ میری شہرت بڑھ جائے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ میری تعریف ہو جائے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ میرے چہرے پر نور ہو جائے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں میرے پیشانی پر ورم آ جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے نبی کہو کہ میری نماز میری اللہ کے لیے ہے، اور میری عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہم جو عبادات بھی کریں گے، جیسے کہ روزہ رکھیں تو بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ دیں تو بھی اللہ کے لیے، حج کریں تو بھی اللہ کے لیے، قربانی کریں تو بھی اللہ کے لیے۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے۔ ہم جی رہے ہیں دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہم جی رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم جی رہے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آئے گا، اس دنیا سے دنیا چھوڑ کر کے ہمیں جانا پڑے گا۔ جس جگہ ہم ہیں، جس قیام پر ہم ہیں، جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وقت تک اس کو حکم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھنٹی بجے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، یہ جگہ چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔
ساری دنیا بھی مل کر کے ایک انسان کو زندہ نہیں رکھ سکتی، اور ساری دنیا مل کر کے بھی اس کو پیدا نہیں کر سکتی۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موجود ہے، اور فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب پہ حاوی ہے، وہ سب پر قدرت ہے، وہ سب پر طاقت رکھتا ہے، وہ علیم الخبیر ہے، وہ اعلیٰ ربکم العالیٰ ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ لا شریکا، لا شریکا، فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، سب کچھ دھرتی پر، آسمانوں میں، زمینوں میں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، اسی کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھ کو حکم ملا ہے سب سے پہلے میں فرما بردار بندہ بنوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے، فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بندہ بنوں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ ہی کے لیے دنیا میں جیے، اور اللہ ہی کے لیے دنیا سے مرے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس وحدہ لا شریک کو ایک اللہ مانیں، اور اس کے بعد ہم اس کے فرما بردار بندے بنیں، فرما بردار بندے بنیں، اس کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ تو میرے دوست اور بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انجام کو، جو قربانی جس کو ہم کہتے ہیں عبادت والا عمل ہے، عبادت والا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا ہے، آزمائشوں میں، امتحانات میں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ امتحانات سے بچائے، اللہ امتحان سے بچائے، اللہ آزمائش سے بچائے۔ اگر اللہ کی ذات امتحان لینے پر آئے، ہم امتحان نہیں دے سکیں گے۔ اگر اللہ ہماری آزمائش لینے پر آئے، ہم اللہ آزمائش نہیں دے سکیں گے، ہم امتحان کے قابل نہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارا امتحان نہ لے۔ بچوں میں بھی امتحان ڈال سکتا ہے، بیوی میں امتحان ڈال سکتا ہے، ماں باپ میں امتحان ڈال سکتا ہے، دوستوں میں امتحان ڈال سکتا ہے، رشتہ داروں میں امتحان ڈال سکتا ہے، احباب میں امتحان ڈال سکتا ہے، اپنے گھر میں امتحان ڈال سکتا ہے، بیماری دے کر امتحان لے سکتا ہے، پیسہ چھین کر امتحان لے سکتا ہے، پیسہ دے کر امتحان لے سکتا ہے، اولاد دے کر امتحان لے سکتا ہے، اولاد کو چھین کر امتحان لے سکتا ہے، مصیبتیں دے کر امتحان لے سکتا ہے، سکھ دے کر امتحان لے سکتا ہے، دکھوں پریشانیوں میں ڈال کر امتحان لے سکتا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے، امتحان لے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امتحانات سے بچائے۔ ہم امتحان کے قابل نہیں، ہمارا پرچہ بالکل خالی ہے، ہم امتحان کیا دیں گے؟ ہمارا پرچہ بالکل خالی ہے، ہم امتحان کیا دیں گے؟ نہ ہماری نماز درست ہے، نہ ہمارا روزہ درست ہے، نہ ہماری عبادت درست ہے، نہ ہمارے اخلاق درست ہے، نہ ہم میں کوئی اچھائیاں ہیں، نہ ہماری تہجد ہے، نہ ہماری دعائیں ہیں، نہ ہماری زکوٰۃ ہے، نہ ہمارا حج ہے، نہ ہماری قربانی ہے، ہمارے کوئی اعمال نہیں ہیں، ہم امتحان کیا دیں گے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امتحانات سے بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سارے امتحانوں کو مکمل کیا ہے۔ ایک رات میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں قربانی دے،
میری راہ میں قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ کتنے؟ 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ پھر دوسری رات پھر خواب دیکھے، آج ہمارے پلے کچھ ہے کہ ہم قربانی دیں گے؟ ابراہیم میری راہ میں قربانی دے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے صبح ہوئی تو پھر 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ پہلی خواب میں 200 اونٹ، دوسرے خواب میں پھر 200 اونٹ۔ اگر اللہ ہمیں حکم دے خواب میں، اگر ہمیں کوئی خواب پڑ جائے، اونٹ ہم دے نہیں سکتے، ایک انڈے کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ میرا انڈا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، کہاں دیں گے؟ تھوڑی چیز پر راضی ہونے والی ذات اللہ کی ہے، تھوڑی چیز پر راضی ہونے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کو مال کی، دولت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میری نماز کی اللہ کی ضرورت ہوگی، میرے زکوٰۃ کی اللہ کی ضرورت ہوگی، میرے روزوں کو اللہ کی ضرورت ہوگی، ہاں یہ اوٹ ہوں گے اللہ کے۔ اوٹ نہیں ہے جس کو ہم اوٹ ڈال کے جتاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تیرا خدا ہے، یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا مالک ہے، یہ تیرا ایشور ہے، یہ تیرا گاڈ ہے، یہ تیرا ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، ایک ہی ہے، اور ہمیشہ سے ایک ہی رہے گا۔ سبھی مذہب والوں کو چلا رہے ہیں، چاہے اس کو خدا کا ہو، چاہے اس کو اللہ کا ہو، چاہے اس کو پرماتما کا ہو، چاہے اس کو ایشور کا ہو، چاہے اس کو گاڈ کا ہو، چاہے اس کو بھگوان کا ہو، جو بھی کہو، وہ ایک ہے، اور اس کے روپ اور اس کے کام الگ ہے۔ وہ کسی کے عقلوں میں آنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک مذہب نے ہر ایک نام دیا ہے، ہر ایک دھرم نے ہر ایک نام دیا ہے، وہ سارے ایک ہی کشتی میں بیٹھ کر کے جانے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کی ذات تھوڑی چیزوں سے راضی ہوتی ہے، زیادہ چیزوں سے نہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر رات میں خواب دیکھا، ابراہیم، او ابراہیم، میں وہ چیز مانگتا ہوں تجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو، محبوب ہو۔ میں وہ چیز تجھ سے مانگتا ہوں دنیا میں تجھے سب سے عزیز اور محبوب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، بڑھاپے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا تھا لخت جگر، سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اب اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام حجرہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے میرے لخت جگر نور نظر کو بڑے بادشاہ سے ملاقات کے لیے لے کر کے جانا ہے، بڑے بادشاہ سے، میرا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے، بڑے بادشاہ کے یہاں پہنچنا ہے۔ میرے اسماعیل کو اچھا نہلا دھلا کر، نئے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر، اچھا تیار کر کے میرے حوالے کر دو۔ حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا۔ دیکھو، ایک امر پر باپ اپنے بیٹے کو تیار کر کے اللہ کی راہ میں لے کر کے جاتا ہے، ایک امر پر۔ آج ہم ہیں اپنی اولاد کو نماز کو اٹھا کر کے نہیں لاتے، آج ہم ہیں ہماری اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، آج ہم ہیں ہماری اولاد کو مذہب نہیں سکھاتے، آج ہم ہیں ہماری اولاد کو روزے کا حکم نہیں دیتے، آج ہم ہیں ہماری اولاد کو نماز، روزے، غسل، وضو کے فرائض ہم نہیں سکھاتے۔ ہم دین سے بالش پر دور نہیں، کوسوں دور ہیں، کوسوں دور۔ جو پڑھ لیے وہ بھی عمل میں نہیں ہے، بچے ہو بچیاں ہوں پڑھ لیے وہ بھی عمل میں نہیں ہے۔ نماز کی فکر ہے، گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن نہیں پڑھتی آج کل کے ماں اور بہنیں گھروں میں، بڑی دکھ کی بات ہے۔
ایسے دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں کہ ایسا دور آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں دین سمجھانے والا نہیں ملے گا، دین بازاروں میں خریدا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بغل میں چھری اور بغل میں رسی آستین میں چھپا کر کے اپنے لخت جگر کو لے کر کے پہاڑوں کی طرف لے کر کے نکلتے ہیں، پہاڑ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے میرے دوستو۔ یہاں ایک امر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابراہیم علیہ السلام کو تیار کر کے پہاڑوں پر لے کر کے گئے۔ آج ہم سے جھوٹ نہیں چھڑتا، بڑی قربانی ہے۔ ہمارے اندر برائی ہے، زنا ہے، وہ نہیں چھوڑتا، چھوڑنا بڑی قربانی ہے۔ چغل خوری ہے، چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے۔ کوئی چیز کو ہمارے اندر سے نکالنا قربانی کا نام ہے۔ زبان خراب ہے، اس کو ختم کر دینا یہ بڑی قربانی ہے۔ وقت 24 گھنٹے وقت ہمارا پڑا ہوا ہے، رات اور دن کا 24 گھنٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر نماز کے لیے 10 منٹ دے، 2-2.5 گھنٹے اللہ کے لیے نکال، بڑی اہم قربانی ہے۔ اللہ کے نام پر 2.5 گھنٹے نکالنا نماز کے لیے بہت بڑی قربانی ہے۔ 10 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھنا یا سننا بڑی قربانی ہے۔ ماؤں سے بھی بہنوں سے بھی یہ میری التجا ہے، گھروں میں اپنی بیٹیوں کو سامنے لے کر کے بیٹھے، قرآن مجید کی تلاوت سنیں اور بچوں کو سنائیں، بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ تو ساری دنیا کا یہی حال ہے، ہر انسان کی یہی آرزو تمنا ہے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھا گھر ہوگا، اچھا کھانا پینا ہوگا، اچھے جگہ میں رشتہ ہو جائے گا، یہ ہماری آرزو تمنا، یہ تو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوا ہے۔ لیکن یہ کس عورت کو اپنے گھر میں یہ لگا ہوا ہے کہ میں ہر روزانہ اپنی بیٹیوں کو سامنے بٹھا کر کے ان سے قرآن سنوں اور قرآن کو سناؤں، ان سے گھر میں اپنی بیٹیوں کو سامنے بٹھا کر کے احادیث کو سنوں اور احادیث سناؤں۔ یہ گھر میں ہم کو رواج بنانا ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ قربانی کا نام یہ نہیں ہے کہ ہر سال میں ایک دمبا، ایک بکرا، ایک بھینس اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو۔ قربانی کا نام اپنے اندر کے غلیظات کو اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ مشرک بھی ہے قربانی دے رہا ہے، بے نمازی بھی ہے قربانی دے رہا ہے، زانی ہے قربانی دے رہا ہے، سود خور ہے قربانی دے رہا ہے، ظالم ظلم کرنے والا ہے قربانی دے رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے قربانی دے رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو پہلے شرک سے پاک ہو کر کے آ۔ جب حج کے لیے بندہ جاتا ہے، حج کا زمانہ ہے یہ، جب حج کے لیے بندہ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو شرک سے پاک ہو کے میرے دربار میں آ۔ جیسے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے غسل کی ضرورت ہوتی ہے، ناپاکی کے حالت میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے غسل کی ضرورت ہے۔ غسل ہے، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا غسل، یہ تیرا وضو، یہ ظاہری ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، شطر کا چھپنا، قبلے کی طرف رخ ہونا، یہ تیری ظاہری ہے۔ باطنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم شرک سے پاک ہو کے آ، کوئی تیرا ذہن میں کوئی خیالات نہیں ہونا ہے۔ میرے دربار میں تو کھڑا ہوگا، میرے دربار میں کھڑا ہوگا تو مجھ اللہ کے سوا تجھے کوئی نظر آنا نہیں ہے، مجھ اللہ کے سوا تجھے کوئی نظر آنا نہیں ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر گئے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بیٹے باپ نبی پوچھتا ہے بیٹے سے، باپ پوچھتا ہے بیٹے سے بیٹا مجھے اللہ کا امر ملا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے آپ کی قربانی مانگی گئی ہے، آپ کی کیا صلاح ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا حضور اگر اللہ کا امر ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کام کو سر انجام کرو، مجھے تم صابروں میں پاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے لخت جرگ اسماعیل فرماتے ہیں ابا مجھے صابروں میں پاؤ گے، مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. کتاب میں قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر کے قربانی کرتے ہیں، ذبح کے لیے چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام نے اس امر میں اس وقت میں اس قربانی کے وقت میں 3 اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے 3 التجا 3 امر رکھا، 3 بات کو رکھے. ابا میرا جی چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں میں قربان ہوں تو میں 3 امر رکھتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو اور میرے پیر ہاتھوں کو مضبوط باندھو. آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو اور اپنے میرے ہاتھ پیر کو باندھ دو اور مجھے زمین کے بل چتا لٹا دو، تب اللہ کی راہ میں میری قربانی کرو. منشا یہ ہے کہ جب آنکھوں پر باپ بیٹا فرماتا ابا آنکھوں پر پٹی باندھنے کا منشا یہ ہے کہ کہیں بیٹے کی بدری شفقت محبت آپ کے دل میں اچھل نہ جائے اور اللہ کا امر مکمل نہ ہو، اللہ کا حکم مکمل نہ ہو، کہیں میری محبت قربانی کرنے سے آپ کو روک نہ دے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو. دوسرا یہ ہے ابا حضور پیر ہاتھ باندھنے کا منشا یہ ہے کہ ابا حضور تکلیف بہت ہوگی قربانی کے وقت، جب میرا گلا کٹے گا تو تکلیف ہوگی اور میرے ہاتھ پیر کہیں ہل نہ جائیں، اور آپ میرے باپ ہیں، میرے ہاتھ پیر کہیں آپ کو لگ نہ جائیں، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اسماعیل تم میری راہ میں قربان ہوتے وقت تم نے اپنے باپ کو ہاتھ پیر مار کے آئے تھے، اللہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اے ابا میرے ہاتھ پیر کو باندھ دو کہیں آپ کو لگ نہ جائے. آج ہم جوتے مارتے ہیں، آج ہمارا انجام دیکھو، نبیوں کا دیکھو. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. بڑوں کی، علماء کرام کی، علماء دین کی، خطیبوں کی، بزرگان دین کی قدر و قیمت کرنے والا بنائیں، ماں باپ کی بھی قدر و قیمت کرنے والا بنائیں. وہ اسماعیل کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پیر کہیں لگ نہ جائے، آپ میرے ہاتھ پیر کو باندھو اور پھر چھری چلانا. اور تیسرا یہ ہے کہ میرے چہرے کو زمین کے بل لٹا دینا، میرے چہرے کو زمین کے بل لٹا دینا. بیٹا یہ کیا بات ہے؟ یہ ابا حضور میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ نہ سکوں، میں آپ کو مجھے آپ ذبح کرتے ہوئے میں آپ کو دیکھ نہ سکوں، اس لیے میرا چہرہ زمین پر کر دینا. تو 3 امر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سر انجام دیا. کتاب میں لکھا ہے، قرآن مجید میں آگے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے. تم نے ہمارے خواب کو سچا کر کے دکھایا. فلما اسلم وتعلہ للجبین مکمل کیا ہے. آج ہمارے خواب دیکھو، ہمارے خواب دیکھو، نبیوں کے خواب دیکھو، اولیاء کرام کے خواب دیکھو. ہمارے خواب کے کیا ہیں؟
خواب میں آئیں گے تو جانور، سانپ، بچھو، کیڑا مکوڑا، خواب میں آئیں گے تو فلاں فلاں چیزیں، ویران جگہ، جیسے ہم ویسے ہمارے خواب، جیسے ہم ہیں ہمارے ویسے خواب۔ کبھی ہمارے خواب میں قرآن مجید نہیں آئی، کبھی خواب میں ہمارا ولی ہمارے خواب میں نہیں آیا، کبھی ہمارے خواب میں مسجد نہیں آئی، کبھی ہمارے خواب میں ہم نماز پڑھتے ہوئے نہیں دکھے، جیسے ہم ہمارے ویسے خواب۔ جیسے انسان 24 گھنٹے زندگی گزارتا ہے، جیسے بولتا ہے، جیسے کام کرتا ہے، ویسے ہی اس کو 24 گھنٹے کے کام رات کو سر انجام ہوتے ہیں نیند کی حالت میں، اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہوتا۔ شیطانی کام اگر انسان کرے گا تو رات میں خواب میں وہی کام چلتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے خوابوں کو سچا کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے خوابوں کو سچا کر کے دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سر انجام کو انجام تک پہنچایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس سے ایک دمبا اتارا ہے اس وقت میں، جانور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسماعیل، ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے، سچا کر کے دکھایا ہے، جاؤ ہم آپ کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، اور یہ جنت میں رہنے والا دمبا ہے، جانور ہے، تم اس کی قربانی دو، اور تم اپنے احباب میں بھی کھلاؤ، اپنے پریوار میں کھلاؤ، اپنے بیوی بچوں کو، بیوی کو دو، اب بانٹو بھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قربانی کا اتنا باریکی مسئلہ ہے، چند مسائل کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ جو بندہ قربانی دیتا ہے، جانور کا خون کا خطرہ گرنے سے پہلے جو بندہ قربانی دے رہا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے، ہلکے میں نہیں لینا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ بھی حدیث ہے، پوچھا گیا کہ قربانی دینے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کتنا ثواب؟ تیرے جانور پر جتنے بال ہیں اتنا ثواب ملے گا، جانور کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے نیکیاں تیرے اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اتنا بڑا اجر۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کل قیامت کے میدان میں ہر لوگ پل صراط کے اوپر پیدل چلیں گے اپنے پیروں کے اوپر۔ جو قربانی دینے والا شخص ہے، قربانی دینے والے لوگ ہیں، وہ لوگ پل صراط پر اپنے قربانی کے جانوروں پر بیٹھ کر پل صراط کا راستہ پار کریں گے۔ 1500 سال کا راستہ ہے پل صراط کا، تلوار سے تیز، بال سے باریک، بیچ میں جہنم ہوگی، آگے جنت ہوگی۔ 1500 سال کا چڑھاؤ ایک لیول، پھر اتراؤ، 500 سال چڑھتے ہی جانا ہے، 500 سال ایک لیول جانا ہے، 500 سال اتراؤ ہے۔ 1500 سال کا راستہ پل صراط کا ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، ہر لوگ گزریں گے اس پر۔ بعض لوگ گزریں گے جانوروں کے اوپر جو دنیا میں قربانی دیا کرتا تھا، جو مینڈا ہو، بکرا ہو، بھینس ہو، بیل ہو، جو بھی ہو، اس جانور پر بیٹھ کر جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ اور آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، یہ بھی ایک مسئلہ باریکی کا مسئلہ ہے۔ قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنا ہے۔ قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنا، ایک اپنے لیے، ایک اپنے لیے، اور ایک دوست احباب کے لیے، اور ایک غریب مسکین بیوہ یتیموں کے لیے۔
ایک اپنے بیوی بچے خاندان کے لیے اپنے لیے رکھ لینا ایک حصہ، اور ایک حصہ دوست احباب، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سارے دوست احباب خاص خاص، اور تیسرا حصہ غریب، یتیم، بیوہ، ان تک پہنچانا۔ مسلمان کچھ نہیں، جو بھی ہے دے دینا، گھر تک پہنچانا۔ یہ ایک جانور کے ہمارے 3 حصے ہو گئے۔ اب میرا حصہ میرے 3، میں کر لوں یہ سارا کام باریکی سے میں سر انجام دوں۔ اور دوسری بات یہ بھی ایک مسئلہ ہے باریکی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کی رسی اور اس کا چمڑا یہ کہیں ایسے جو غریب یتیم بیوہ کے بچے پڑھتے ہیں یا رہتے ہیں ان تک تھیلی میں ڈال کر پہنچا دینا، یا تو بیچ کر جو بھی پیسہ بنتا ہے ایک جگہ رکھے اور جب موقع ملے اس تک پہنچا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں بھی خرچ نہیں کیا جاتا یہ پیسہ، ہدیے کے طور پر امام صاحب کو، خطیب کو، مؤذن کو، اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اتنا باریکی کا مسئلہ ہے۔ میں 700 روپے میں ایک چمڑا بیچا، 700 روپے میرے پاس ہے، سارے کے سارے 100 کے نوٹ آئے۔ اب مجھے بڑی چلر کی ضرورت، اب میں سارے چلر اٹھایا، ایک 500 کی، ایک 200 کی نوٹ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے، جو نوٹ تجھے چمڑا بیچنے سے، رسی بیچنے سے ملا تھا وہی نوٹ سنبھال کے وہاں تک تجھے پہنچانا ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی خود اپنے ہاتھ سے دو، اگر نہیں ہوتا متقی، پرہیزگار، نمازی جو بھی ہے اس کے ہاتھ سے قربانی دو، اور قربانی والے حضرات سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، اللہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، قربانی دینے کے میں قابل، میرے سے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو نے مجھے قبول کیا ہے، میں قربانی دے رہا ہوں۔ قبولیت کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے دعا کرنا ہے، سارے لوگ بول، اپنے بڑوں کے لیے دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو، اپنے بیوی بچوں کے لیے دو، جو اپنے خاص دوست محبوب ہے اس کے لیے دو، جہاں بھی رہتا ہو اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے دو، جس سے ہمیں محبت ہے اس کا نام اس کے لیے دو، جس کے لیے جس کا حصہ جس کا نام لکھانا ہے اس کا نام لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 5 سال تک مدینہ میں رہے، ہر سال اپنی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے، اور ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ وہ کون امت جو قربانی نہیں دے سکتی؟ سر انجام کرنا ہے، اور صبح سے لے کر کے اپنا جانور کٹ کے پکنے تک روزہ رکھنا ہے، کوئی چیز کھانا نہیں، کوئی چیز پینا نہیں، لاسٹ میں اسی سے استعمال کرنا، اس کا بھی پرہیز کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔